اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو، ذالکم خیر لکم واطہر، یہ یعنی صدقہ دینا تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا، یہ بات تمہارے دلوں کو پاک کرنے والی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضور سے گفتگو کرنے سے قبل، مسئلہ پوچھنے سے قبل صدقہ دینا، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول تھا، عزت رسول تھی، تکریم رسول تھی، کہ جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر تم نے خیرات مانگنی ہے تو پہلے صدقہ دو، پھر میرے رسول سے بات پوچھو، یہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کر کہتے حضور سے، جی یہ مسئلہ تو بتائیے سرکار، حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور کا اتنا قیمتی وقت یہ بار بار فرمایا اب صدقہ دے کر آئیں گے، اور تیسری حکمت یہ تھی کہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی شوق کے ساتھ کون صدقہ کرنے کے بعد مسئلہ پوچھ رہا ہے، اور کنجوسوں کی کنجوسی ظاہر ہو جائے گی، اور اللہ کے لیے صدقہ کرنے والوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے والوں کی طلب اور شوق کا اندازہ ہو جائے گا۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ صدقہ دے کر حضور سے 10 مسئلے پوچھے۔ کتنے مسئلے؟ 10 مسئلے پوچھے۔ سب سے پہلا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وفا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وفا یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ صرف ایک ہے۔ بولو سارے اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس طرح اس پر ڈٹ گئے کہ اگر ساری دنیا بھی مخالف ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا رب، بولو سارے ہمارا رب۔ فرمایا وفا یہ ہے کہ توحید کی گواہی دینا، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہونا یہ فساد ہے۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اور ولایت جب تجھے ملے تو یہ حق ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہیلہ کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ فرمایا ترک ہیلہ، ہیلہ کو ترک کر دینا مطلب ہے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے اوپر لازم ہے۔ عرض کیا میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ مانگ جو بھی رب سے مانگنا ہے۔ پھر عرض کیا میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کے ذریعے میری نجات ہوگی؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول، صدق مقال اور عقل حلال، سچ بول اور حلال کھا، اس کے ذریعے اللہ تیری نجات فرما دے گا۔ اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت، جنت سرور ہے، راحت کا سامان، ہاؤس آف پیس، سکون، ایکسٹریم لیول آف پیس کہاں نصیب ہوگا؟ ان پیراڈائز، ان ہیون، جنت میں نصیب ہوگا۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ راحت، بندہ کوئی کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، راحت کیا ہے؟ فرمایا مومن کو سب سے بڑی راحت اس وقت ملے گی جب اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کا دیدار سب سے بڑی راحت۔ اب کچھ صحابہ جو ہے انہوں نے یہ
صدقہ دینا ان کے لیے مشکل تھا، غریب بھی تھے ان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پھر منسوخ کر دیا اور ارشاد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس حکم سے ڈر گئے ہو کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے نظر کرم فرمائی ہے تمہارے اوپر، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس اب تم صحیح نماز ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کی تابعداری کیا کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت جو پہلی پڑھی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 13، اس پر حضور کی امت میں صرف سیدنا علی شیر خدا نے عمل کیا ہے، حضرت علی شیر خدا نے اس آیت پر عمل کیا اور اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ نہ بڑھے، برڈن نہ بنے۔ اس حکم کو منسوخ کر کے 4 نکاتی کامیابی کا ایجنڈا دیا۔ سب سے پہلے نماز، بولو سارے کیا؟ فرمایا نماز پڑھا کرو، صحیح نماز ادا کیا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ میں سے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد میں سے۔ نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، فرمایا 2 کام یہ کرو، اور اس کے بعد وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، انشاءاللہ اس جہان سے کامیاب جاؤ گے اور جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا۔